الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر محترم، میری عزیز بہنوں اور قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو. ظاہر ہے کہ ہر دن اللہ ہی کا دن ہے، تو یہ خاص طور پر اللہ کے دن کون سے ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو. کیسے عظیم ہوں گے وہ دن کہ جنہیں اللہ اپنے دن کہہ کر پکارے. اور یہ تاکید جس مقام پر آئی ہے وہی اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ اللہ کے اپنے دن کون سے ہیں. یہ بات آئی ہے اس مقام پر جہاں صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کا ایک عظیم الشان انقلاب اپنے جراؤ میں لیے انسانیت کی بدترین لعنتوں کی قوتوں کے خلاف جو متحدہ طور پر سامنے آ گئی تھی ایک قوت قاہرہ بن کر گئے. وہ قوتیں کیا تھیں؟ وہی قوتیں جو بھیس بدل کر زمانے میں پھر سے آیا کرتی ہیں لیکن جن کی روح ہمیشہ ایک ہی رہی ہے. فرعون ملوکیت کے استبداد کا مجسمہ، حامان مذہبی پیشوائیت کی روبہ بازیوں کا پیکر، اور قارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ. یہ تینوں لعنتیں ایک طرف اور قوم بنی اسرائیل بیچارگی، محتاجی اور معصومی کے عالم میں تڑپتی پھڑکتی دوسری طرف. اس قوم کو استبداد کے ان آہنی پنجوں سے چھڑانے کے لیے صاحب دست ضرب کلیم علیہ السلام میدان میں آتے ہیں، اور اس میدان میں چونکہ حق اور باطل کی کشمکش کا آخری فیصلہ ہونے والا تھا، اسے خدا نے اپنے دنوں میں سے ایک دن قرار دیا ہے. وہ دن کہ جب حق اور باطل کی کشمکش میں ایک فیصلہ کن ساتھ آ جائے، اس دن کو خدا نے اپنا دن قرار دیا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یوم بدر جو 17 رمضان سن 2 ہجری کو واقع ہوا ہے، خدا کا ایک عظیم الشان دن ہے جسے منانے کے لیے آپ احباب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ حق اور باطل کی کشمکش کیا ہے؟ یہ حق کیا ہے؟ یہ باطل کیا ہے؟ یہ کیوں آپس میں ٹکراتے ہیں؟ اس ٹکراؤ میں آخر الامر ہوتا کیا ہے؟ تفصیل کے لیے تو جائیے کتابوں پہ کتابیں لکھنی پڑیں گی، لیکن مختصر الفاظ میں یوں سنیے کہ دنیا میں جب کسی فرد یا کسی جماعت نے کسی طرح سے قوت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس قوت پہ زور پر اس نے انسانیت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اس نے مجبور اور مقہور انسانوں کو اپنے حکم کے تابع چلانا شروع کیا. اس نے ایسے نظام وضع کیے کہ جس سے ان غریبوں کی محنت کی کمائی ان امیروں کے قصے تعیش کی رنگینی کا سامان بنے. انہوں نے اس قسم کے قوانین وضع کیے کہ وہ ان غریبوں کے بچوں کو ذبح کریں تاکہ ان کا خون ان کے کتوں کی پرورش کے کام آئے. انہوں نے اس قسم کا باطل کا نظام ہر جگہ قائم کیا. یہ ہے جسے قرآن باطل کہتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے کہ جسے
اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے دنیا کو دیا جاتا رہا، اس نظام کا پہلا اعلان یہ تھا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں، خواہ خدا اسے کتاب اور حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے معصوم بنو۔ اس نے کہا کہ یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو مہیا کرے۔ اس نے کہا کہ عدل اور احسان ہی دنیا کے اندر ایک بنیادی نظام کی بنیاد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر فرد کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ ہے وہ نظام خداوندی جسے حق کہہ کر تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ باطل کی مفاد پرست قوتیں قابل سے برداشت کریں گی کہ ان کے نظام کی جگہ اس قسم کا کوئی نظام دنیا میں آئے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اسی نظام خداوندی کی دعوت لے کر آتے تھے۔ وہ بہت بڑے انقلابی انسان ہوتے تھے، فساد برپا کرنے والے نہیں، انقلاب برپا کرنے والے۔ وہ باطل کے نظام کی جگہ حق کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ ہے ٹکراؤ حق اور باطل کا جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور آخر تک چلا جائے گا۔ اس حق اور باطل کے نظام میں یہ نہیں ہوتا جیسا کہ مارکس کا نظریہ ہے یا ہیگل کا تصور تھا کہ کبھی ایک تصور غالب آ گیا، کبھی دوسرا تصور غالب آ گیا۔ یہ تو کسی فطرت کی اندھی قوت کا کام ہوگا کہ جس نظام یا تصور نے قوت جمع کر لی وہ غالب آ گیا، اور جس کے بعد قوت نہ ہو وہ مغلوب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاهق۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا جاتا ہے۔ ہم حق کو باطل کے بھیجے کے اوپر مارتے ہیں تاکہ اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ میدان سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کی تو بنیادوں کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ جو ہی حق اس کے سامنے آئے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اندھیرے کا اپنا وجود تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو روشنی کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے۔ باطل اس وقت تک میدان میں رہتا ہے جب حق اس کے سامنے آتا نہیں ہے۔ حق اس کے سامنے جب آتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ جو حق اور باطل کی کشمکش چلی آ رہی ہے، اس کشمکش میں بدر کے اس عظیم انقلابی واقعہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق خود خدا نے یہ کہا کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویبطل الباطل۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ دو لشکر آمنے سامنے نہیں جمع ہوئے تھے، یہ در حقیقت حق اور باطل کا وہی تصادم تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، اور ہم چاہتے یہ تھے کہ اپنے قوانین کی زور سے حق کو حق ثابت کر کے دکھا دے اور بتا دے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہرا نہیں کرتا۔ کتنا عظیم مقصد تھا برادران عزیز اس جنگ کا، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ حق مغلوب و مقتول و مقہور و بےکس و بے بس نہیں رہ سکتا۔ یہ جب بھی میدان میں آئے گا باتیں منصور اور غالب ہو کر جائے گا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ چیز دنیا کے سامنے آ جائے، اس لیے بدر کا واقعہ ہوا۔ مشیت کے پروگرام کی کتنی عظیم کڑی تھی برادران عزیز کی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اسلام عام اصطلاح میں مذہب نہیں دین ہے۔ مذہب کا تعلق صرف پرستش سے ہوتا ہے، پوجا پاٹ سے ہوتا ہے،
یوں ہی ڈاگماز سے ہوتا ہے، ریچول سے ہوتا ہے، رسومات سے ہوتا ہے، شاعر سے ہوتا ہے. وہ ہر فرد اور ہر گروہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ محکوم ہو یا حاکم ہو، مغلوب ہو یا غالب ہو، فاتح ہو یا مفتوح ہو، وہ اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں. لیکن جب ایک نظام دنیا میں آئے گا تو وہ نظام تو اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک آزاد خطہ زمین ہو جس میں آزاد مملکت کا قیام ہو، تاکہ وہ آزاد مملکت حق کے مطابق نظام قائم کر سکے. اسلام دین ہے، وہ ایک نظام ہے. وہ اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے، اپنا آزاد خطہ چاہتا ہے جس کے اندر وہ اپنے اس نظام کو رائج کر سکے. یہ حقیقت کہ اسلام اتنا بڑا پیغام اپنے سامنے لاتا ہے ہماری نگاہوں سے تو آج عام طور پر اوجھل ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے محققین اور مفکرین جنہوں نے اس نگاہ سے اس مسئلے پر غور کیا ہے وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اسلام ایک نظام اور ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ چین کا انقلاب جب آیا تو اس کے مقابلے میں چانگکیائی شیک اور اس کی پشت پر امریکہ کی پوری قوت موجود تھی. مقابلے میں یہ دوسری جماعت جو تھی یہ نسبتاً کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی پوری قوت اور امداد کسی کام نہ آئی اور ان کا جو امیدوار تھا اس کو بری طرح سے شکست ہوئی. یہ دوسری پارٹی غالب آئی. مجھے اس انقلاب سے کوئی تعلق نہیں، بات اور میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. امریکہ والوں میں سے ایک جرنلسٹ جو تحقیق کی نگاہ بھی رکھتا تھا وہ چین میں پہنچا کہ وہ دیکھے کہ امریکہ کو جو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے وہ کیوں شکست ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے. اتنی بڑی قوت زیادہ ہو، اتنی بڑی فوج زیادہ ہو، کتنے بڑے وسائل و ذرائع زیادہ ہوں اور اس کے باوجود وہ شکست کھا جائے. وہ اس کی تحقیق کے لیے وہاں آیا. اس تحقیق کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، چائنا شیکس دی ورلڈ. جیک ڈیلٹن اس کا مصنف ہے. اس نے اس کتاب کے شروع میں جو تعارف لکھا ہے اس میں کہا برادران عزیز کہ ہماری نگاہیں صرف اس طرف گھومیں گی کہ ہمارے پاس قوت کی کون سی کمی تھی، میدان جنگ میں اسٹریٹجی میں کیا نقص تھا، ہماری دفاتر سیاست میں غلط مہرہ بازیاں کس قسم کی تھیں. ہماری نگاہیں یہیں جائیں گی، ہماری نگاہ آگے نہیں جائے گی. حقیقت کچھ اور ہے اور وہ حقیقت یہ ہے برادران عزیز، اس کے الفاظ میں سنیے کہ چین کے یہ جو پرانے سرمایہ دار تھے انہیں کوئی محمد نہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قریش کے تاجروں سے کہتا تھا کہ تمہاری اتنی بڑی قوت کسی کام نہیں آئے گی، یاد رکھو حق سامنے آیا تو تمہیں شکست ہو جائے گی. اس لیے کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اس لیے کہ تمہارا نظام یہ ہے کہ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے تم اس کی عزت نہیں کرتے، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے تم اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. ایک کاش چائنا کے ان سرمایہ داروں کو اس قسم کا کوئی محمد مل جاتا تو یہ انقلاب واقعی نہ ہوتا. اور فرمایا برادران عزیز آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا. جیک بیلڈن کی نگاہ دور رکھ اس کو پا گئی کہ جب باطل کے نظام میں کوئی اس قسم کا انقلابی آواز دینے والا نہ ہو تو پھر باطل کا نظام ٹھہرا نہیں کرتا. وہ کہنے لگا ہماری شکست کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دینے والا کوئی نہ ملا. یہ پیغام دینے والا
خدا کا آخری رسول، آخری داعی انقلاب، انقلاب کا پورا صحیفہ اپنے بغل میں لیے ہوئے آج سے 1350 سال پہلے حجاز کی سرزمین میں آیا. اس بستی میں آیا کہ جس میں قریش کے تاجر سرمایہ داری کے بہت بڑے مجسمے تھے. پھر انہیں ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن یہ بھی تھی کہ وہ کعبے کے متولی تھے. اس اعتبار سے ان کا احترام اتنا تھا. قرآن خود کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ حرم کعبہ کے اندر بھی ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، لیکن قریش کو کعبے کی تولیت کی نسبت سے جو احترام حاصل ہے، ان کے قافلے سردی گرمی چلے جاتے ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اتنے بڑے کعبے پیشوائیت کے داعی، اتنی بڑی سرمایہ داری کے حامل، اور فخر اور غرور اور نسبی تفاخر اتنا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ امن کا زمانہ تو ایک طرف، میدان جنگ میں اگر ان کے سامنے ان کی ذات سے نیچی ذات کا کوئی دشمن آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ لڑا بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے چلے جاؤ تمہارے ساتھ لڑنا بے عزتی ہے ہمارے لیے. یہ تھا وہ ایک معاشرہ جس کے اندر یہ انقلابی آواز آئی. مکے کی 13 سالہ زندگی بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑی خاموش سی، پرسکون سی، بغیر کسی قسم کے حرکت کے، بغیر کسی ایکٹیویٹی کے گزر رہی ہے، لیکن بات یہ نہیں تھی برادران عزیز. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی گرم جوشی اور اس قسم کی حرکت نظر نہیں آتی جو آگے چل کے ہمارے سامنے آئے گی، لیکن یہ تو اسی حرکت کی تیاری کا دور تھا، اسی کی تمہید تھی. تیاری یہ نہیں کہ کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے انہوں نے لیبارٹری کام کر رکھی تھی اور انتظار میں تھے کہ جب انسانیت کو راکھ کا ڈھیر بنا دینے والا ہمارے پاس ایک اسلحہ آئے گا تو پھر ہم دنیا میں اعلان جنگ کریں گے. یہ تیاری نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کو مادی قوتوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسلام جس قسم کا انقلاب برپا کرتا ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ انقلاب لاتا ہے ان لوگوں کو کیریکٹر سیرت کے اعتبار سے شرف انسانیت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے. اس کا انقلاب در حقیقت ان لوگوں کی جتنے جوہر ذاتی اور جتنا کیریکٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہ انقلاب سامنے آتا ہے. اور یہ 13 سالہ زندگی حضور کی اس قسم کی ایک جماعت تیار کرنے میں بسر ہو رہی تھی کہ جو سیرت اور کردار کے اعتبار سے اپنا جواب کہیں نہ رکھے. اس 13 سالہ زندگی میں دنیا کے معیار کے مطابق دیکھیے بہت کم کامیابی ہوئی. مٹھی بھر انسان تیار ہوئے، لیکن عزیز من، انسان تو اگر ایک بھی انسان تیار ہو جائے تو وہ بہت بڑی قوت رکھتا ہے. یہ تو پھر بھی 300 کے قریب تو انسان تیار ہو گئے تھے. آپ سوچئے کہ اس عرصے میں جب کہ کوئی اس قسم کی حرکت ان کی طرف سے سرزد نہیں ہوتی تھی جو قریش کے نزدیک قابل اعتراض ہو، وہ ان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اس قدر مظالم اس کے اوپر روا کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے ان کے اوپر عرصہ حیات کم کیوں کر رکھا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزیزان کو اتنے عرصے تک معصور کیے ہوئے تھے کہ کھانے کا ایک اناج کا ایک دانہ وہاں تک نہ پہنچنے پائے؟ وہ کیا چیز تھی؟ جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، یہ چیز تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ ان کو کسی طرح سے وجہ طلب ہو. ہماری نمازیں اور ہمارے روزوں کی آزادی تو انگریز نے غدر کے بعد اپنے سب سے پہلے ایران میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں اس کی آزادی ہے. اس پہ تو کوئی بھی پابندی عائد نہیں کرتا. قریش کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی.
کہ یہ کس قسم کا ایک انقلاب ہے جس کی تیاریاں یہاں کی جا رہی ہیں. ان کی طرف سے جس قدر مظالم ہوئے، انتہا ان کی یہ تھی کہ اس مٹھی بھر انسانوں کی جماعت کو وطن بھی چھوڑنا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے. بھاگے نہیں تھے، یہ فرار نہیں تھا، اسکیپ نہیں تھی یہ، بلکہ یہ تو ایک نامساعد ماحول سے ایک ایسی فضا کی طرف جانا تھا جو اس انقلاب کے لیے زیادہ سازگار ہو. اسے ہجرت کہتے ہیں. یہ میدان کو چھوڑ کر وطن سے بھاگ کر جانے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اس تیاری کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے. قریش نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا. مدینے میں رئیس تھا مدینے کا عبداللہ بن ابی. اسے انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمارے ہاں کے یہ لوگ تمہارے ہاں جا کر پناہ گزین ہوئے ہیں، یا تو انہیں وہاں قتل کر دو یا ہمارے پاس واپس بھیج دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو. آپ سوچئے کہ مفاد پرستوں کی یہ قوتیں کہاں تک پہنچتی ہیں. ان کے وطن سے دور 300 میل کے فاصلے پہ یہ بیچارے چلے گئے جہاں جا کے انہوں نے سر چھپایا. لیکن یہ انہیں وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. ان کی نگاہیں اس انقلاب پر تھی جو ان کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا. یہ خبر اڑا دی گئی یا قریش نے خام خواہ کے لیے ایک بہانہ سازی کا عذر تراشا کہ مدینے کے مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں. قافلے کا لوٹنا تو ان کے مسلک میں ہی نہیں تھا. یہ تو انہیں سکھایا ہی نہیں گیا تھا. یہ لوٹنے والی قوم نہیں تھی، یہ تو لوٹنے والوں کی مدد کرنے والی قوم تھی. لیکن انہوں نے اسے بہانہ بنایا اور ایک لشکر جرار لے کر مدینے کی طرف انہوں نے کوچ کر. اس زمانے کی لڑائیاں دست بدست ہوتی تھیں. وہاں کے لشکر جرار کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے. 1000 مسلح لشکر ساز و یراق کے ساتھ ہر طرح سے مزین. سپلائی لائن ان کی ایسی تھی، مکے سے مدینہ قریباً 300 میل کا فاصلہ ہے. اس زمانے میں جبکہ عام درست کے وسائل سرائے اونٹوں کے کچھ نہیں ہوتے تھے، یہ فاصلہ بھی بہت بڑا فاصلہ ہے. اس فاصلے میں انہوں نے اپنی سپلائی لائن کا انتظام کیا. وہ جو رس پہنچانے والے ہوں نہایت اعلیٰ درجے کا انتظام کر رکھا تھا. اس تیاری کے ساتھ یہ لوگ مدینے کی طرف امڑ کر آ رہے تھے. یہاں جب یہ خبر پہنچی تو ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے. قرآن میں یہ ہے کہ یہ وہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان پہ حملہ کر لیں، انہیں لوٹ لیا جائے. دوسری طرف یہ لشکر جرار آ رہا تھا، ادھر نہ جائے اس طرف جائے. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے قانون کی روح سے یہ آج ثابت کر دے کہ حق کیسے غالب آیا کرتا ہے. اس لیے ان سے کہا گیا کہ قافلے کا خیال چھوڑو، میدان جنگ میں نکلو. کیوں میدان جنگ میں نکلو؟ کیا ہوگا وہاں؟ کہا اس لیے کہ لِيَحْلِقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس کے بعد جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے زندہ رہے، جسے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے تباہ ہو، اور یہ دلیل و برہان میدان جنگ میں پیش کی جائے.
مقابلے میں 300 کے قریب یہ نفوس، جن کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں، کھجوروں کی چھڑیاں لے کر یہ نکلے۔ مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی، اس بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کے لیے یہ باہر نکلے۔ برادران عزیز، ان کے پاس ایک اور قوت تھی، اور وہ قوت یہ تھی جو روزہ بہم پہنچاتا ہے۔ آپ شاید دل میں مسکرائیں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ روزے رہی صحیح قوت کو بھی مزمحل کر دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ روزہ وہ قوت بہم پہنچاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ قدرت کا پروگرام دیکھ کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزے سب سے پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ پہلی بار جماعت مومنین نے روزے رکھنے شروع کیے، اور ابھی 17 روزے بھی پورے نہیں کیے تھے کہ ان روزہ داروں کی قوتوں کا ٹیسٹ میدان جنگ کے اندر کرا دیا گیا۔ برادران عزیز، ایک ہمارے بھی روزے ہیں، ایک ان کے بھی روزے تھے، مہینہ بھی نہیں پورا ہونے دیا۔ برادران عزیز، 17 رمضان کو یہ بات ہو گئی تھی۔ فرق کیا ہے؟ تو فرق وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں برادران عزیز، اگر انسان ہی نہ ہو تو یہ کیا کریں گی؟ یہ ذرائع ہیں انسان کو انسانیت کی سطح پر پہنچانے کے لیے۔ وہ انسان تھے، فولاد کے پیکر تھے، ان کی ٹریننگ کے لیے یہ ایک پروگرام تھا۔ 17 روزے رکھ کے یہ 312 نفوس 2 گھوڑے اور چند تلواروں کے ساتھ اس میدان جنگ میں آ گئے۔ اب یہاں سے قدم قدم پر دیکھیے کہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، رئیس مملکت بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ خدا کے رسول تھے، جن کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ تیرے رب کی قسم کوئی شخص ان میں سے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تاوقتے کہ وہ اپنے ہر اختلافی فیصلے میں تمہیں ثابت مقرر نہ کرے، اور پھر تیرے فیصلے کے خلاف اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی گرانی تک محسوس نہ ہو۔ یہ مقام تھا، لیکن حضور کو تعلیمی اور دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مقام پر پڑاؤ ڈال دینا چاہیے۔ وہاں کے ایک مسلمان صحابی حضرت حباب، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ فیصلہ وحی کے ذریعے ہوا ہے یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے خود اندازہ لگایا ہے اور ذاتی طور پر اس مقام کو پسند کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے برادران عزیز، کیا جرتیں بے باک کی ہوئی تھی اس تربیت نبوی نے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اگر یہ چیز ہے تو معاف فرمائیے، یہ مقام موزون نہیں ہے، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، میں ان مقامات کو زیادہ جانتا ہوں، میں یہاں کے نشیب و فراز سے زیادہ واقف ہوں، میرے نزدیک فلاں مقام زیادہ اچھا ہے، وہاں جا کر ہمیں پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ اور کہنے والے نے اس ضرورت سے کہا، ماننے والے نے ہنس کر اس کو تسلیم کر لیا۔ اسے جمہوریت کہتے ہیں برادران عزیز۔ کہنے والا بھی ایک مقدس مقصد کو سامنے رکھ کر کہتا ہے، سننے والا بھی ایک عظیم ذمہ داری کے احساس سے اسے سنتا ہے۔ دونوں کے سامنے خدا ہے،
خدا کے معنی اور خدا کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وہ دونوں ہیں۔ وہاں جا کے پڑاؤ کیا اور واقعات نے واقعی ثابت کر دیا کہ یہ مشورہ زیادہ انسب تھا۔ رات کو جو بارش ہوئی یہ ایسی زمین تھی کہ زمین نے پانی جذب کیا، انہوں نے پانی جمع بھی کر لیا۔ دوسرا مقام جو زمین کے ہاتھ میں آیا اس میں دلدل تھی، پانی جمع ہونے کے بھی وہاں امکانات نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میدانوں میں آ کر بصیرت اور فراست بھی کتنا کام دیتی ہے، اسٹریٹجی بھی نہایت ضروری ہے اس کے لیے۔ میدان جنگ کے اندر آ فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی، صفیں بند گئے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام پیچھے مڑ کر دائیں اور بائیں صف کو دیکھا کرتا ہے اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کے پاؤں سیدھے کیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے؟ یہ اس سنت کا اتباع ہے کہ جب میدان جنگ میں یہ صفیں کھڑی ہوئی تو حضور خود تیر ہاتھ میں لے کر ان صفوں کے سامنے آئے اور اس سے وہ تیر سے وہ صفیں سیدھی کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک یہ صفیں سیدھی کرنا تھا، ایک آج ہمارا صفیں سیدھی کرنا ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرجت کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ایک صفیں وہ سیدھی ہوتی تھی، ایک آج ہماری صفیں سیدھی ہوتی ہیں کہ نہ صفوں میں کھڑے ہونے والے نہ یہ سیدھی کرنے والے کبھی میدان جنگ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ محبت کی ریت چلی تھی حضور نے صفیں سیدھی کی۔ قرآن کریم نے اس میدان کو یا اس جنگ کو یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والا، اصل میں فرق کہتے ہیں یہ جو سر کے بالوں کی مانگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بال چھت کے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، ایک بال بھی غلط طرف مڑا ہوا ہو تو اسے مانگ سیدھی نہیں کہتے۔ یہاں سے یہ لفظ ہے فرقان، وہ مارک ہے کہ جس میں حق اور باطل کے علم بردار اس طرح چھٹ کر الگ ہو جائیں جیسے سر کی مانگ کے بال چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑا عظیم تفاوت اور تمیز اور تفریق کا یہ مارکا تھا۔ یہ کیا چیز تھی جس میں کہا کہ یہ فرقان کا دن تھا؟ کیا بات تھی؟ کون چھٹ کے الگ ہونے والے تھے؟ یہ بات بھی نہیں تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹے کو بچا دوں گا، تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو بچا دوں گا، اور میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، تو خدا نے یہ کہا کہ نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا اس لیے کہ وہ تیرے دین کا متبع نہیں تھا۔ بیٹا بھی اپنا نہیں رہتا، اور یہی وہ حقیقت کبریٰ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ پتھر کی مورتیاں اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو اور ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ باپ نے کہا کہ اس قسم کی اگر تم نے باتیں کی تو یاد رکھو تمہیں آپ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دلیل و برہان کی بنا سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کے بعد ایک استبداد ہے جس کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرا تم سے تمہاری قوم سے اور تمہارے بادشاہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے تا وقت کہ تم خدا واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ وہاں بیٹا اپنے اہل میں سے نہیں تھا، یہاں باپ اپنے اہل میں سے نہیں ہے۔
اور میاں اور بیوی کا رشتہ تو قرآن نے خود جسم اور لباس کا رشتہ بتایا ہے. حضرت لوط کی بیوی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کہ جو تباہ اور ہلاک ہو گئے. نہ نوح کے بیٹے کو ان کے بیٹا ہونے نے کوئی فائدہ دیا، نہ ابراہیم کے باپ نے باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو کوئی نفع پہنچایا، نہ لوط کی بیوی نے بیوی ہونے کی حیثیت سے کوئی مراحت حاصل کی. اپنوں اور بیگانوں کا یہ معیار چلا آ رہا تھا پہلے دن سے. بدر کے میدان میں آ کر یہ معیار اس قدر محسوس طریق پر سامنے آیا کہ یہ حقیقت نکھر کر اکھڑ کر سامنے آ گئی کہ اپنوں اور بیگانوں کے معیار کیا ہوتے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق تھے اور دوسری طرف ان کا حقیقی بیٹا تھا. ایک طرف حضرت حذیفہ تھے اور دوسری طرف ان کے باپ کھڑے تھے. ایک طرف حضرت عمر تھے اور دوسری طرف ان کے ماموں تھے. ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف ان کے بھائی عقیل تھے. اور ایک طرف خود ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور سامنے کی صف میں نہ صرف اپنا حقیقی چچا تھا بلکہ حقیقی داماد بھی سامنے تھا. یہاں یہ بھی بات نہیں آئی تھی کہ اس پہ وار کیا جائے گا تو بیٹی کا سہاگ رک جائے گا. اپنے اور بیگانے چھٹ کر یوں الگ ہو گئے تھے. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا. اور پھر یہ الگ ہونے والوں کی کیفیت کیا تھی برادران عزیز؟ اتفاق سے وہ بیٹا بھی بچ گیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی بچ گئے. پھر وہ مسلمان ہوا. ایک عرصے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی ٹھیک شست کے اندر تھے. میں نے چلے کو کھینچا، تیر چلانے لگا، باپ کی محبت غالب آ گئی، ہاتھ تھر تھرا گیا، کمان ہاتھ سے گر گئی، تیر نہ چلا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹا، اگر ایسے وقت میں تم میرے شست میں آتے تو میرا ہاتھ کبھی نہ کامتا. اس لیے کہ اس میدان میں آنے والوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یاد رکھو، میدان جنگ میں تو تم جا رہے ہو، تمہارے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے جو سنگے گرا بن کر حائل ہو سکتی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے کبھی مال کی محبت، کبھی اولاد کی محبت. اگر ان میں سے کوئی چیز تم پہ غالب آ گئی تو تم اس میدان میں جانے کے اہل نہیں قرار پاؤ گے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ، تو ابھی 5 منٹ کے بعد دیکھ لے گا کہ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، اگر تم میری شست میں آ جاتے تو میرا ہاتھ نہ کامتا، اس لیے کہ یہ تعلیم تھی جو ان کو دی گئی تھی کہ دیکھنا کہیں اولاد کی محبت حق کے راستے میں حائل نہ ہو جائے. یہ سارے عزیز اور رشتے دار ایک طرف، دوسرے عزیز اور رشتے دار دوسری طرف. ایک وطن، ایک زبان، ایک خون، ایک نسل. وہ کون سی چیز تھی جو بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر کے 2 مخالف کیمپوں میں لے آئی ہوئی تھی؟ صرف ایمان کا فرق. کفر اور ایمان یہی ایک امتیاز ہے برادران عزیز جو قرآن کی روح سے قومیت کے اشتراک، وطنیت کے اشتراک، زبان اور نسل کے اشتراک، ان تمام اشتراکات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ایمان کا اشتراک ہے جس کی بنا پر غیر اپنے بنتے ہیں اور اپنے غیر بن جاتے ہیں. یہ تھا مظاہرہ جو بدر کے میدان میں ہوا اور جسے یوم الفرقان کہا گیا. صفیں بند گئیں. 313 چند تلواریں دیے ہوئے
بے گھر بے در بے وطن خانہ خراب، ان کے ساتھ انصار جو میدان جنگ کے حتمی ہوتے ہی نہیں تھے، یہ ذرائع پیشہ تھے۔ دوسری طرف اتنا بڑا لشکر جرار، قبل اس کے کہ جنگ کا بگل بجتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صفوں سے ذرا دور میدان میں تنہائی میں سر سے ننگے معاویت کے عالم میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ معاویت کا یہ عالم ہے کہ کندھے کی رضا مبارک چادر گر گر پڑ رہی ہے اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ حق کا علم بلند کرنے والوں کی مٹھی بر جماعت آج اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر اس میدان میں آ گئی ہے۔ اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ کہ نام لینے کے کیا معنی ہوئے؟ نام تو ان کا ساری دنیا لیتی ہے۔ یہ کیا کہا؟ اور میں عرض کروں گا برادران عزیز کہ یہی وہ دعا ہے حضور کی کہ جو بدر کی پوری حقیقت کو اجاگر کر کے ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ خدا کا آخری نبی، آسمانی انقلاب کا آخری دائی، اس کی 13 سالہ محنت کے ثمر یہ چند مخصوص۔ ان کے نہ رہنے سے دنیا میں کیا ہوتا، ان کے رہنے سے دنیا میں کیا ہوا؟ جب تک یہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے، نہ حضور کی اس دعا کی معنویت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ بدر کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور یہ حقیقت مجھ سے نہ پوچھیے، غیر مسلموں کی زبان سے سنیے۔ اس وقت دنیا کا عالم کیا تھا؟ ڈینیسن نے ایک کتاب لکھی ہے، ایموشن ایز دی بیسس آف سیویلائزیشن۔ یہ لوگ خاصے محقق ہیں، بڑی پائے کی کتاب ہے۔ کتاب کے پائے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ علامہ اقبال نے اپنے 6 لیکچرز میں اس کا ایکسٹریکٹ پورے کا پورا نقل کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے کا نقشہ وہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے کہ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ بلند و بالا محل جو 4000 سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا، منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نو انسان پھر اسی بربریت کی حالت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین اور قانون کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ عیسائیت نے جن آئین اور ضوابط کو رائج کیا تھا وہ انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے بجائے تشدد اور افتراق اور تباہی اور بربادی کا موجب بن رہے تھے۔ غرضے کے وقت وہ آ چکا تھا جب ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ شاہ بلوط جس کی سرسبز اور شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ سگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے ذری ثمرات سے بہرہ یاب ہو چکی تھیں، اب لڑکھڑا رہا تھا۔ عقیدت اور احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا، اور متواتر جنگوں کے طوفان نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ نامعلوم کب گر پڑے۔ دنیا ساری میں تہذیب، تمدن، آرٹ، لٹریچر، سائنس، فکر، فلسفہ، اس کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے آخری آثار اور نشانات بھی مٹنے والے تھے، کوئی قوت انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔
ایسے وقت میں یہ ایک دائی انقلاب آیا اور اس نے یہ ایک جماعت تیار کی جس جماعت کے زندہ رہنے کے لیے وہ ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے حضور کہ اگر یہ زندہ نہ رہی تو کیا ہوگا. اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ان کے زندہ رہنے سے کیا ہوا یہ بھی مجھ سے نہیں پوچھیے, یہ بھی غیر مسلموں سے پوچھیے. ڈارسی نے کتاب لکھی ہے سیویلائزیشن دنیا کی تہذیب کی تاریخ. سنیے وہ کیا کہتا ہے اور اس سے سمجھیے کہ اس دعا کے معنی کیا تھے. وہ کہتا ہے کہ عربوں کا ظہور ایک عجیب داستان ہے اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ. یہ حقیقت کہ دنیا تہذیب کس حد تک عربوں کی شرمندہ احسان ہے, کتنے عرصے تک اس لیے نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی کہ مسلمانوں نے ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیا, بلکہ اس لیے سنیے برادران, اس لیے کہ عیسائی جس کے دشمن ہو جائیں اس کی کوئی خوبی تسلیم کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے. یہ خود عیسائی ہے لکھنے والا. ہم یہ تو نہایت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوپرنیکس نہ ہوتا تو نیوٹن بھی نہ ہوتا, لیکن یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب ہمیں علم الافلاک نہ دیتے تو کوپرنیکس پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ یہودیت نہ ہوتی تو عیسائیت بھی نہ ہوتی, لیکن اس حقیقت کو بآسانی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب نہ ہوتے تو دور حاضرہ کی تہذیب بھی کہیں نہ ہوتی. اب آپ نے دیکھا کہ اس مٹھی بھر جماعت کے زندہ رہنا انسانیت کے لیے کتنا ضروری تھا. یہ مانے تھے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. گرجوں میں اور قوموں میں, مندروں میں اور مسجدوں میں رام رام اور رحمان جپنے والے تو قیامت تک کے لیے رہتے. یہ جماعت جو خدا کا نام اس لیے لے رہی تھی کہ اس کی صفات کو ایک عملی نظام کی شکل میں دنیا کے اندر رائج کرے تاکہ انسانیت میں تہذیب و تمدن کا نور جگمگا اٹھے. یہ جماعت اگر بدر کے میدان میں ختم ہو جاتی تو دنیا آج بالکل تیرا اور تاریخ ہو. خود یہ یورپ کے محققین مان رہے ہیں کہ اگر عرب زندہ نہ رہتے, عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تہذیب نہ آج ہوتی. اس کے لیے یہ حضور رحمت للعالمین دعائیں مانگ رہے تھے, اپنے لیے نہیں, اس مٹھی بھر جماعت کے لیے نہیں, صرف عرب کی سرزمین کے لیے نہیں. حضور تو تمام انسانی کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. یہ حضور کے رحمت بننے کا تقاضا تھا کہ یہ جماعت زندہ رہتی تاکہ دنیا تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ان گہرائے آبدار سے دائرہ یاب ہوتی. یہ جماعت اگر وہاں مٹ جاتی دنیا سے یہ تمام چیزیں مٹ گئی ہوئی ہوتی, یا کم از کم اس کے آنے میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا عرصہ لگتا. یہ کی دعا اور اس سے آپ اس اہمیت, اس بدر کے میدان کی اہمیت سمجھ جائیے کہ حضور یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا, اور یہ جو ہم نے بلکہ اس بزم نے اپنے اس کارڈ میں جو لکھا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن ساعت یوم بدر, جب انسانیت اپنے مستقبل کے متعلق دین و رجا میں تھی, جب تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا, جب جنت سے نکلا ہوا ابن آدم زندگی کے دوراہے پر کھڑا تھر کانپ رہا تھا, تو یہ شاعری نہیں تھی برادران عزیز, یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایسا نازک مرحلہ آ گیا تھا انسانیت کی تاریخ میں کہ اگر اس بدر کے میدان میں حق یوں غالب نہ ہوتا, یہ امت وسطیٰ دنیا میں زندہ نہ رہتی, یہ مختصر سی جماعت خدا کا نام دینے والی جو تھی وہاں وہ ختم ہو جاتی, تو دنیا اس تمام علم و ہنر اور سائنس و فلسفہ سے محروم رہ جاتی. جنگ شروع ہونے لگی. پھر سن لیجئے
313 مختصر کی جماعت، ان میں بچے بھی شامل تھے، اور بچوں کا شوق شہادت تھا کہ جب ایک بچے سے یہ کہا گیا کہ تم چھوٹے ہو، ابھی تم جنگ میں نہیں جا سکتے، تو وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھیے حضور میں کتنا اونچا ہوں، اور اس کے بھائی نے خود آ کر اس کے گلے میں تلوار حمال کر دی، ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور بچے کو میدان جنگ میں تھے۔ ایسے وقت میں جب اتنی مختصر جماعت کو اس میں ایک انسان کا اضافہ بھی کتنی تقویت کا موجب ہوتا ہے۔ این اس وقت 2 صحابی دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں جلدی اجازت دیجیے کہ ہم میدان جنگ میں چلے جائیں۔ آپ نے کہا کہ ہم سے دوڑتے ہوئے آئے ہو، کہاں سے آئے؟ برادران عزیز، سوچئے کہ نازک مرحلہ کتنا ہے، اور یہ دیکھیے کہ جنگ کے عالم میں یہ تربیت نبوی تھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے تھے، راستے میں ہمیں قریش کے کچھ لوگ ملے، انہوں نے ہمیں روک لیا کہ تم آگے نہیں جا سکتے، تم جاؤ گے تو یقیناً مسلمانوں کے ساتھ مل کر قریش کے مقابلے میں تم جنگ میں آ جاؤ گے اور لڑائی کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہمیں جانے دو، ہم قریش کے خلاف ہم وہاں نہیں لڑیں گے۔ ہم نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ تم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وعدہ کیا۔ آپ نے کہا کہ پھر تم قریش کے خلاف یہاں نہیں لڑ سکتے۔ اللہ اکبر! ہمارے آج کے ارباب شریعت میں سے ہوتے تو فوراً فتویٰ دے دیتے کہ زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم ضرورت بھی زندگی کی کوئی ہو سکتی ہے برادران عزیز؟ اس مٹھی پر جماعت کا نہیں، انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ دار و مدار ہے اس جنگ سے۔ ایک فرد بھی اس کے اندر اگر آپ آئے تو آپ دیکھیے کتنا تقویت کا موجب ہوتی ہے۔ وہ کمانڈر ان چیف وہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا شوق شہادت ایک طرف، تمہاری وجہ سے جو جماعت کو تقویت پہنچنی تھی وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں جب تم نے وہاں یہ وعدہ کر دیا کہ ہم نہیں لڑیں گے قریش کے خلاف، تو تم اس وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ 30 چلنے والے تھے کہ اطلاع ملی کہ قریش کے لوگ مکے سے کچھ ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں جو رضامندی سے نہیں آنا چاہتے تھے جنگ کے لیے، ان کو انہوں نے مجبور کیا ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ شریک۔ برادران عزیز، فوج مقابل کو اس سے کیا غرض ہے کہ آنے والے برضا و رغبت آئے ہیں یا وہ مجبور کر کے لائے گئے؟ لیکن یہ تو فوج کسی ہٹلر اور مسولینی کی فوج نہیں، یہ تو حزب اللہ تھی، یہ تو خدا کی فوج تھی۔ سنیے، آخری ہدایت جو دی گئی اپنی فوج کو وہ یہ کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق زبردستی اس میدان میں لائے گئے ہیں، برضا و رغبت نہیں آئے، اگر وہ کسی کے قابو میں آ جائے تو ان کو قتل نہ کرنا۔ کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ میدان جنگ کی نزاکت ذرا ملاحظہ فرمائیے برادران عزیز، اس وقت یہ ہدایات نافذ کی جا رہے ہیں، عہد کا اتنا پاس دوسروں کے متعلق کہ یہ ان کو زبردستی لائے ہیں، خود نہیں وہ آئے۔ اگر ان میں سے کبھی کوئی ہاتھ چڑھ جائے اس کو قتل نہ تم نے کرنا۔ میدان جنگ شروع ہوا۔ کون لوگ ہیں یہ اس طرح 313 جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو مٹی اڑتی ہے خدا ان کی قسم کھاتا ہے برادران عزیز، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان کے منہ سے جو جھاگ نکلتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔
ان کے سموں سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ ہے جماعت جنہیں مومن حقہ کہہ رہا ہے قرآن، جن کے لیے یہاں بشارت دی جا رہی ہے جنت کی۔ عین میدان جنگ میں یہ لوگ کھڑے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ سن رکھو، اس میدان میں تم میں سے اگر کوئی شخص پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا، وجود اس کے کہ اس نے پیترا بدلنے کے لیے ایسا کیا ہو یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی طرف جائے، اس کے سوا اگر تم میں سے کوئی شخص آج پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا تو یہاں سے سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ میرا برادران عزیز، صحابہ کرام السابقون الاولون، بدر کے یہ مجاہد، ان کے متعلق میدان جنگ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ سوچئے تو صحیح، ہم جو محض اپنے نقلوں کے اوپر اور نمازوں کے اوپر ناز کر کے کہتے ہیں کہ ان کے صدقے میں جنت میں پہنچ جائیں گے، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ان سے بڑی نمازیں کس نے پڑھی تھی؟ ان سے اچھے روزے کس نے رکھے تھے؟ ان جیسا صداقت والا ایمان اور کس کا تھا؟ لیکن یہ تمام چیزیں برادران عزیز اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، اگر اس مقصد پر زد پہنچتی ہے کسی کے ایک عمل سے بھی تو اس کی ساری عمر کی نمازیں اور روزوں کو جہنم میں لے کر۔ آج کے میدان میں تم میں سے جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا، کسے کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عشرہ مبشرہ سے کہا جا رہا ہے، بدر کے مجاہدین سے کہا جا رہا ہے۔ آج تم میں سے جو میدان پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ اہمیت ہے دین کے نظام کے قیام کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس میں، اور ہمارے تصور کے مطابق جسے ہم عبادت اور ثواب کا کام کہتے ہیں اس میں۔ یہ عبادت اور ثواب کے کام بے معنی نہیں ہے برادران عزیز، کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا، ان کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن یہ سب ذرائع ہیں انسان کو اس مقصد کے آمادہ کرنے کے لیے کہ جب حق و باطل کا مارکا ہو تو تم وہاں کس طرح کفن بدوش کرے گا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو پھر یہ ذرائع چونکہ مقصد کو حاصل نہیں کر رہے، اس لیے ان کی کوئی قیمت میزان و خداوندی میں نہیں ہے۔ اور یہ اندر کی تبدیلی ہی تو ہے کہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں باہر۔ 313 1000 سامنے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان 313 کی امداد ملائکہ سے کی تھی۔ یہ کیا امداد تھی؟ ملائکہ کس طرح سے نازل ہوا کرتے؟ عین اس وقت ایک اصول دیا ہے۔ یہ ساری آیات جنگ بدر کے سلسلے میں قرآن میں آئی ہیں برادران عزیز، پورا ایک مثال بتایا، کہا کہ یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور تمہیں بتائیں کہ قوموں کو عروج اور زوال کس طرح سے ملتا ہے۔ کہا کہ یاد رکھو کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آ سکتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے، اپنے قلب و نگاہ کے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے، اپنی نگاہوں کا زاویہ نہ بدلے، ویلیوز نہ بدلیں، اقدار نہ بدلیں، پیمانے نہ اس کے بدلیں۔ جب تک یہ نہیں ہوتا یاد رکھو 1000 مادی وسائل اور اسباب بھی قوموں کی حالت میں تبدیلی نہیں کیا کرتے۔
اور یہ وہ جماعت تھی کہ جن کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو چکی تھی، اور یہ اندر کی نفسیاتی تبدیلی اتنی بڑی قوت دے دیتی ہے برادران عزیز کہ جو باہر کی قوت کے مقابلے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ تم اگر ایک ہوگے تو 10 پر تم بھاری ہو جاؤ گے، 1 اور 10 کا مقابلہ کر لیتی ہے یہ اندر کی تبدیلی، جسے ایمان کی تبدیلی آپ کہتے ہیں، ایمان کی قوت آپ کہتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا نزول بدر کے میدان میں ہی نہیں ہوا، اس کا نزول ہر مومن کے اوپر ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا وہ اللہ ہے اور اس کے اوپر پھر جم کر کھڑے ہو گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہی تھا وہ فرشتوں کا نزول، یہی تھی وہ ملائکہ کی امداد جو عین بدر کے میدان میں انہیں ملی، جس کا نتیجہ کیا تھا؟ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی مجاہدین کی، اس نفسیاتی تبدیلی سے ان کے اندر ایک اس قسم کی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن اگرچہ ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھا، لیکن وہ ان کی نگاہوں میں دگنے سے زیادہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دگنے اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ایسے حالات میں بھی جن میں تم گھرے ہوئے ہو کہ مادی اسباب اور وسائل کی اتنی کمی ہے، کم از کم دگنوں کے اوپر تو تم ضرور غالب آ جاؤ گے، اس لیے اس جماعت کو وہ جماعت دگنے سے زیادہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اور دوسری طرف جو قوت کے نشے میں بدمست تھے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان 300 کو کسی خاطر میں ہی لاتے تھے، ان کی نگاہوں میں یہ بہت چھوٹی سی جماعت نظر آتی تھی۔ یہ ہے قلب و نگاہ کی تبدیلی۔ اس تبدیلی سے جو ملائکہ کا نزول ہوا ہے، قرآن نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ کہا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ اس لیے تھا کہ تمہارے دلوں میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں اگر اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی قوت اور کیا مل سکتی ہے۔ وہ بشرا، اور اس بات کی خوشخبری تمہارے ذہن میں یقین ہو کہ تم نے آج غالب، فاتح اور منصور اس میدان سے لوٹنا ہے۔ یہ تبدیلی ان کے اندر پیدا ہوئی، میدان جنگ شروع ہو، بہت بڑا مارکا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا برادران عزیز کہ جب حق کی علم بردار جماعت سامنے آتی ہے میدان میں تو پھر باطل کی قوت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو کیا یہ ایسا ہی نظام ہے کہ اگر ایسی جماعت نہ آئے تو پھر خدا کا یہ نظام، اس کے یہ قوانین، وہ سارے منہ تکتے رہ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ باطل کی قوتیں بے لگام جو جی میں آئے کرتی رہے اور یہ حق ان کا منہ تکتا رہے، اس انتظار میں کہ کب کوئی جماعت آئے اس کا علم دے کر اٹھے پھر اس کو غلبہ ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ خدا کا یہ قانون جو ہے کہ حق غالب آتا ہے وہ تو نافذ ہے، چلا جا رہا ہے۔ خدا کی کائناتی قوتیں اسے نافذ کیے ہوئے ہیں، لیکن، اور یہ لیکن بڑا اہم ہے، خدا کہتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ ہماری کائناتی قوتوں کی رفتار اتنی سست ہے تمہارے حساب و شمار سے کہ ہمارے ہاں کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے 1000 سال کا ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اولایت ظالم، یاد رکھو ظالم پنپ نہیں سکتا، لیکن جب یہ تنہا خدا کے کائناتی قانون سے ظالم مقبول ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، اس کے اوپر
تباہیاں آتی ہیں، اس کے لیے وقت بڑا لمبا لگتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب حق کی علمبردار جماعت اس چیز کو لے کے اٹھتی ہے تو وہ دن ہمارا 1000 سال کا تمہارے حساب و کتاب سے دنوں کے اندر بدل جایا کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا یہ ہے کہ حق کی علمبردار جماعتوں کا خدا کے ساتھ تعلق رفاقت کا ہوتا ہے. یہ اس کی رفیق بن جاتی ہیں، اور یہی تو رفاقت تھی جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات عرضی کے آخری سانس میں ان الفاظ میں کہا تھا کہ بل هو الرفیق الاعلی. وہ خدا رفیق اعلی ہے، رفیق کا ہی تعلق ہے. بندہ رفیق ادنا ہے، وہ رفیق اعلی ہے. انسان اور خدا کا تعلق قرآن کی روح سے رفاقت کا تعلق ہے. برادران ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ حق غالب ہو. خدا کے پروگرام کے مطابق وقت زیادہ لگے گا. یہ جماعت جب آ جائے گی سامنے تو وقت کم ہو جائے گا، مقصد وہی ہے جو حاصل ہو جائے گا. اور یہ وجہ ہے کہ جب یہ جماعت میدان میں آئی ہے، وہاں تیر چلائے جا رہے ہیں، وہاں شمشیریں چلائی جا رہی ہیں. تیر انہی کی کمانوں سے نکلتے تھے، شمشیریں انہی کی ہاتھوں سے چل رہی تھیں. لیکن خدا کہتا یہ ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، ہم تلواریں چلا رہے تھے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے. کتنا یہ عمل عظیم حسنات کا عمل ہے کہ انسان کے دست و بازو سے کام ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے یہ تو ہم خود کر رہے تھے. دست و بازو ان کے ہیں، قانون خداوندی اس کے لیے کار فرما ہے. اس لیے کہا کہ تم وہ تلوار نہیں چلاتے تھے، ہم چلا رہے تھے. تم وہ تیر نہیں چلاتے تھے، ہم وہ تیر چلا رہے تھے. یوں خدا اور بندے کا رفاقت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہی جلسے میں جو اس سے پہلے جو شب معراج کی تقریب میں یہاں ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ قاب قوسین کا جو خدا نے کہا ہے وہ یہی تعلق ہے. اس قسم کی رفاقت کہ جس میں دو کمانوں کا ایک چلہ ہو، ایک اس لکڑی کو کھینچے، دوسرا چلے کو کھینچے، اور دونوں مل کر ایک تیر چلائے. صحابہ کی جماعت تیر چلا رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم چلا رہے تھے. اور پھر میں وہ غالب کے شعر کو دہرا دوں کہ نعت کے لٹریچر میں اس سے بلند شعر نہیں ملے گا. شعر کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کی تو وہ تفسیر ہے اور ترجمہ ہے جو اس نے کہا کہ تیر قضا ہر آئینہ از ترک سے حق. قضا کے تیر تو خدا کے ترکش کے اندر ہوتے ہیں، وہیں سے یہ نکلتے ہیں. لیکن کشاد یہاں سے تمام محمد است، وہ تیر چلتے ہیں محمد کی کمان کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ تیر چلتا ہے، ورنہ ترکش میں رہتا ہے. بدر کے میدان میں خدا کی قضا کے یہ تیر ان مجاہدین کی کمانوں سے نکلتے تھے، اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تم نہیں تیر چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے. دیکھا برادران عزیز، خدا کے نظام کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں آتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. حق و باطل کے اس معرکے کے اندر باطل کو شکست ہوئی. قریش کا وہ جم غفیر اتنی قوتوں کے باوجود میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کے بڑے بڑے سردار میدان جنگ میں ہی کام آ گئے. ابو جہل سب سے بڑا. عجیب واقعہ ہے اس کا. یہ جب میدان میں گرا ہے، دو چھوٹے بچے تھے، وہ جھپ تھے. اس زمانے کے قاعدے کے مطابق انہوں نے مر تو رہا تھا، سر جدا کرنا چاہا تلوار سے. ابو جہل نے کہا
کہ میرا سر تو کاٹ رہے ہو، ذرا حلق سے بہت نیچے کر کے یہاں سے کاٹو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو تکلیف زیادہ ہوگی، یہ نیچے سے کاہے کے لیے کاٹو؟ اس زمانے میں رواج تھا کہ جنگ کے بعد جنگ کے جو بڑے بڑے سردار میدان جنگ میں مارے جاتے تھے، ان کے سروں کو نیزے پہ ٹانگ کر ان کا جلوس نکالا جاتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے تو جا رہا ہوں، لیکن جب وہ سروں کا جلوس نکلے تو ابو جہل کا سر باقیوں سے 3 انچ اونچا ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، یہ اس قوم کی نفسیاتی کیفیت بتا رہی ہے، جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے سر کو 3 انچ اونچا دیکھنے کا متمنی ہو، زندگی میں وہ سر کسی اور کے سامنے جھکا سکے گا؟ وہ یہ تھی وہ قوم جس کے ساتھ سابقہ پڑا ہوا تھا۔ ان کا سر کسی کے سامنے کیسا جھک سکتا تھا؟ یہ تھا وہ قبیلہ، یہ تھی وہ قوم جو رسول اللہ کے مقابل میں آئی تھی۔ لیکن اجازت دیجیے تو اگر کہ بات دوسری طرف جائے گی، لیکن اسی ضمن میں عرض کر دوں کہ پھر قرآن کی تربیت نے ان سر اونچا کر کے چلنے والوں کو حق کے سامنے کس طرح سے ان کے سر جھکائے۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر، ان کا بیٹا گورنر کا بیٹا، قریش کا بہت بڑا ممتاز نوجوان، وہاں کے ایک ذمی آپ سمجھیں غیر مسلم رعایا میں سے، آج کی اصطلاح میں اس نے کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا اور اس لڑکے نے اس کو پھنٹر مارا۔ باب خلافت میں اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے دونوں کو بلا لیا اور اس ذمی کو بھی بلا لیا۔ اس نے کہا کیا ہوا تم؟ کہا جی کہ یہ بات تھی میں نے کہی اور اس نے ہنٹر مارا اور یہ کہا تھا کہ بڑوں کی اولاد کی گستاخی کرتے ہو، دیکھا اس کا نتیجہ۔ اور حضرت عمر نے وہ ہنٹر اس ذمی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مار اس بڑوں کی اولاد کو، ابھی تک اس کے دماغ میں سے ابھی جہلیت نہیں نکلی ہے۔ وہ اسے مارتا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ بڑوں کی اولاد دیکھ لیا آپ نے؟ قرآن کی تعلیم سمجھ میں اب آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کرنے کے بعد برادران عزیز اس سے کہا کہ ایک ہنٹر اس کے باپ سے بھی لگا دے کہ اگر یہ گورنر کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی یہ کچھ نہ کرتا۔ اس نے کیا تربیت دی ہے اپنے بیٹے؟ یہ تھے وہ سرداران قریش برادران عزیز جو مرنے کے بعد بھی اپنا سر اونچا دیکھتے تھے، اور یہ تھی قرآن کی تربیت کہ انہی کے بیٹے جو ہیں ایک ذمی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور وہ اپنا بدلہ عدل کے مطابق لے رہا ہے کہ بڑوں کے بیٹے جو ہیں ان کے سر سے یہ خناس نکل جانا چاہیے کہ وہ بڑوں کے بیٹے ہیں اور جو کچھ ان کے جی میں آئے وہ کرتے پھرے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن یہ کرتا ہے برادران عزیز۔ میدان جنگ میں نے عرض کیا، میدان ان کے ہاتھ میں آیا، سنتے چلے جائیے۔ کہا یہ تھا کہ تمہارے راستے میں مال اور اولاد کہیں سنگے بنا بن کے کھڑی نہ ہو جائے۔ اولاد کا تو ہم نے ابھی ابھی دیکھ لیا کچھ ہوا۔ عربوں کے ہاں جنگ کا انداز یہ چلا آ رہا تھا کہ جو کچھ مال غنیمت ملتا تھا، جو سپاہی لوٹ کے لے جاتا وہ اسی کا ہو جاتا، اور یہی چیز تھی جو ان کو میدان جنگ میں لایا کرتی تھی۔ وہ اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں کہ باقاعدہ تنخواہ ان کو ملتی چلی جائے۔ یہی جو جنگ کی غنیمت کا مال ہوتا تھا، یہی ان کے لیے وجہ کشش ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب تو جنگ کسی اور ہی مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگ تو حق کا علم بلند کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ پہلی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور پہلی جنگ میں جب سامنے مال غنیمت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں ان سپاہیوں کے اور حکم دیا جاتا ہے، کوئی سپاہی اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ مال غنیمت سپاہیوں میں لوٹنے کا نہیں ہے،
یہ خدا کے خزانے میں جمع ہوگا تاکہ غریبوں اور یتیموں کی کس سے پرورش ہو. ہاتھ نہیں لگانے دیا جا رہا مال غنیمت. عزیزان من، بات کہہ دینے کی اور سن لینے کی آسان ہے. ذرا سوچئے، یہ لوگ کسی نئی جنریشن کے آدمی نہیں تھے. وہی پرانے عرب چلے آ رہے تھے، وہی پرانے قبائل سے یہ سپاہی چلے آ رہے تھے جن کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ میدان جنگ کا مال غنیمت سپاہیوں کی ملک ہوتا ہے. کیا تبدیلی تھی جو اس قرآن کی تعلیم نے اور تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کی. میدان جنگ میں سپاہی سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی ایک ہاتھ نہیں جو اس کی طرف اٹھا ہو. مال کو بھی راستے میں سے ہٹا دیا کہ یہ بھی کسی طرح سے وجہ کشش نہ تمہارے لیے بن جائے. جنگ کے قیدی کچھ ہاتھ میں آ گئے. عربوں کے ہاں نسل بعد نسل یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا جاتا تھا. اگرچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کے احکام بہت بعد میں جا کے نازل ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ تھا. یہ جو رسم کو ہم صدیوں سے ان کے ہاں مربوط چلی آ رہی تھی اور کبھی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، حضور نے یہ کہا کہ جنگ کے قیدی غلام نہیں بنائے جا سکتے. جسے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ ان کو غلام بنا رہے. پہلی جنگ میں پہلے قیدی جو آئے رات بھر تو ان کو حفاظت میں رکھنا تھا. کیمپ کے اندر حفاظت اس سے زیادہ کیا تھی کہ ان کو رسیاں باندھ دی جاتی. رسیوں میں باندھ کے باہر پہرا لگا دیا گیا. ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ضعیف العمر، اپنا داماد بھی تھا ابولا، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ چچا کے کراہنے کی آواز کان میں آئی. دل ہی تو ہے نہ سمجھو خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. چچا محسن بھی تھے، ضعیف العمر تھے، تکلیف کی وجہ سے کرا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کچھ تردد کے آثار نظر آ رہے ہیں. بھانپ گئے کہ یہ کیوں آثار ہے. تھوڑے سے وقت کے بعد آپ نے دیکھا کہ عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ یہ آواز پہلے آتی تھی اب کیوں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں. آپ نے کہا کہ صرف عباس کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ یا تو سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں گی یا محمد کے چچا کی رسیاں بھی اسی طرح سے باندھی جائیں گی. میدان جنگ میں یہ تربیت دی جا رہی ہے برادران عزیز. کہا گیا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے. ایک رائے یہ تھی کہ انہیں جنگ کے یہ قیدی جو میدان جنگ میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور ان قیدیوں میں جیسا میں نے عرض کیا ہے حضور کی بڑی صاحبزادی کے شوہر ابو العاص بھی تھے. مشورہ یہ دیا جا رہا تھا ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز قیدی کو قتل کرے، یعنی محمد اپنے ہاتھ سے اس کے بیٹی کا سہاگ لگا دے. زبان مبارک سے یہ بات نہیں آئی کہ ذرا دشوار ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. لیکن خود ہی مجلس مشاورت نے بعد میں یہ طے کیا کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ مقرر کچھ ہوا. مکے میں ان کے جو وارث تھے ان کو اطلاعات بھیجی گئیں، وہاں سے ان کا فدیہ آیا. اور اسی میں برادران عزیز اب وہ واقعہ آتا ہے
جہاں جذبات ایک طرف اپنی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ایک رئیس مملکت کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں. جذبات اور فرائض کا تصادم میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے زیادہ نازک شدید واقعہ شاید تاریخ انسانیت نہ پیش کر سکے. فدیہ منگایا گیا. ادھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ادھر بھی تو محمد کی بیٹی تھی. بیٹی نے اپنے خاوند کا جو فدیہ بھیجا کچھ اس میں سامان بھیجا اور ایک مختصر سا ہار بھیجا. فدیے کا مال جمع ہو گیا. وہ ہار اس کے اوپر پڑا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے. ہار پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں اور ماضی کی حسین اور حزین داستانیں ایک ایک کر کے سنیما کے فلم کی طرح دماغ کے پردہ سین میں چلی آ رہی تھی. یہ ہار وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ کبریٰ سے آپ نے بیوی کو تحفہ دیا تھا. کیا تحفہ ہو سکتا تھا؟ کوئی جواہرات کا ہاتھ تھوڑا ہوگا. یوں ہی کانچ کے موتیوں کا ہاتھ. تحفہ دینا تو بڑا ضروری ہے. قرآن کے یہی جسے آپ مہر بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے مہر اور یہ تحفہ؟ قرآن ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر ایک طرف مرد کو رکھتا ہے اور ایک طرف عورت کو رکھتا ہے. عورت کا پلڑا جھکاتا ہے وہ اور مرد سے کہتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اور دے تاکہ تمہارے پلڑے برابر ہو جائیں. یہ تحفہ. آپ نے وہ تحفہ حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے جب بیٹی گھر سے ودا ہونے لگی ہے شادی پر تو اپنے گلے سے اتار کر یہ ہار بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا. اور یہ ہار آج اس بیٹی نے خاوند کے فدیے کے اندر یہاں بھیج دیا تھا تاکہ باپ کو یاد دلایا جائے آپ کا تعلق اس ہار کی وساطت سے اس قیدی کے ساتھ کیا ہے. حضرت خدیجہ کی زندگی وہ وفا شعار بیوی جس نے ساری عمر اپنی اس حق کی آواز میں صرف کر دی. قربانی دے دی اپنے سارے مال کی, اپنی ساری زندگی کی. اتنی وفا شعار بیوی کہ حضور سے عمر میں اتنی زائد ہونے کے باوجود اس پوری عمر میں حالانکہ واقعات کتنے نازک آ گئے تھے آپ نے کہیں دوسرا نکاح تک نہیں کیا. خدیجہ کی یاد رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر آپ کے دل میں متاع گراں بہا تھی. بیوی کی پوری زندگی سامنے آ گئی. اپنے نکاح کا وقت سامنے آ گیا. بیٹی کے ودا ہونے کا وقت سامنے آ گیا. یہ ہار سامنے تھا کانچ کے موتیوں کا. بظاہر کسی قیمت کا ہار نہیں لیکن ساری دنیا کی جذبات کی متاع اس ہار کے ایک ایک دانے کے اندر یوں گم تھی جیسے سیپ میں موتی ہوتا ہے. برادران میں وہ چار سوکھے ہوئے جن کے یوں تو کیا تھے مگر قفس میں آ ہی گئی یاد آشیانے کی. یہ ہار اس آشیانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جس میں حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس قدر اسے جنت کا گہوارہ بنا رکھا تھا. 1000 مرتبہ جی میں آتا ہوگا کہ یہ ہار تو کسی طرح سے واپس مل جائے گی بیٹی کو. لیکن عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جذبات کو غالب نہ آنے دیا جائے. جذبات کا تلاطم اٹھتا تھا, آنکھوں تک لہو بن کے آتا تھا لیکن آنسو کا قطرہ بن کے بہ جاتا تھا. زبان پہ یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اگر آج اس کی طرح ڈال دی گئی تو کل کو معلوم نہیں کہ پھر رئیس مملکت کیا کچھ اپنے لیے نہیں لے لیا کرے.
یہ بھی صحابہ نے پھر فیصلہ کیا کہ اور سب کچھ تو خزانے میں داخل ہوگا، لیکن صحابہ نے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار بیٹی کو واپس بھیج دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ یہ ہار ہے برادران عزیز جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک رئیس مملکت کی ذمہ داریاں اس کے جذبات کے مقابلے میں کیا ہوا کرتی ہیں۔ بات بڑی چھوٹی سی ہے، نتیجہ بڑا گراؤ ہے اس کا ہے، واپس دے دیا گیا۔ جن قیدیوں نے کچھ نہ دیا ان سے کیا کیا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ یہ وہ رسول ہے جس کے متعلق اب تک ہمارے یہاں فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ساری عمر ان پڑھ رہے تھے ماں، جن کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے جنگ میں جو قیدی آتے ہیں جو فدیہ دینے کے قابل نہیں ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ جنہوں نے کچھ فدیہ دیا تھا، قرآن میں یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام کے متعلق کوئی نیک جذبات پائے گئے تو تم جب واپس آؤ گے تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں واپس لے دیا جائے گا۔ یہ ہے برادران عزیز جنگ کے قیدی جن کے متعلق بدقسمتی سے ہماری ساری تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے اور پھر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر منڈیوں میں لے جا کے نخاس میں ان کو 2 ٹکے سے بیچا جائے۔ معاذ اللہ، نہ یہ خدا کا حکم نہ اس کے رسول کی یہ سنت۔ اس رسول نے تو خدا کا حکم نازل ہونے سے پہلی جنگ کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا، ایک قیدی نہیں تھا کہ جس کو کوئی اذیت پہنچائی گئی ہو، حتیٰ کہ ایک شخص تھا بڑا تنہا، بڑا زبان دراز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں گستاخی کی تقریریں کیا کرتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس کے سامنے سے 2 دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ یہ اس کے بعد اس انداز سے بول نہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی شخص کو میں اس لیے کہ وہ میرے خلاف کچھ کہتا ہے اس قسم کی اذیت دوں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیدیوں کو ان سپاہیوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ وہ قیدی تھے جو ان کے سامنے تلواریں اٹھا کے آئے ہوئے تھے، یہ اتفاق تھا کہ یہ ان کی تلواروں سے بچ گئے تھے، انہیں دے دیا گیا کہ گھروں میں ان کو مہمان کی حیثیت سے رکھو۔ عزیزاں نے من دیکھیے تو صحیح، یہ قرآن کرتا کیا ہے، کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ ایک اونٹنی کے کٹ جانے پر 100 سال تک آپس میں ان کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ میدان جنگ میں جس کی تلوار کے نیچے آنے سے یہ اتفاق سے بچ گئے، یہ ان کے گھر کے اندر مہمان ہے، اور انہی کے ایک قیدیوں میں سے ایک قیدی کا یہ بیان ہے ابو عزیز کا۔ اس نے کہا کہ میں جس انصاری کے گھر میں مہمان تھا وہ سارا دن باہر جا کے محنت مشقت کیا کرتے تھے، شام کو جو روٹی لاتے تھے وہ روٹی مجھے دیا کرتے تھے اور آپ اور بال بچے کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ روٹی کھا لیا کیجیے، مجھے یہ دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان کی تو آگے ضروری ہوتی ہے۔ پہلے جنگ میں یہ آپ دیکھیے کیا کیفیتیں آ رہی ہیں۔ برادران عزیز، یہ تھی وہ جنگ بدر جس کے بعد یہ مٹھی بھر انسانوں کا بے سر و سامان خانہ خراب، ان انسانوں کا یہ گروہ پہلی ہی جنگ میں اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوا کہ جب باطل کے سامنے حق آ جاتا ہے تو ان کی مادی وسائل کی کمی، ان کی نفسیاتی تغیر، ان کے ایمان کی قوت کس طرح پورا کیا کرتی ہے۔ فاتح اور منصور حیثیت سے مدینے میں واپس لوٹا، اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلی عید انہوں نے منائی۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ عید کیا ہے؟ بدر کی جنگ کے بعد پہلی عید،
عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید معصومہ ہجوم محمدین۔ ایک ہم بھی آج عید مناتے ہیں، ایک عید انہوں نے بھی منائی۔ برادران عزیز، یہ ہے جنگ بدر، یہ ہے اس کے قواعد کہ جو قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے، اور ان کی روشنی میں تاریخ کے جو واقعات ان کے مطابق ہمیں ملتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آپ غور فرما لیجیے کہ یہ واقعی یوم الفرقان تھا یا نہیں، کیا یہ واقعی ایک فیصلہ کن بات ایسی تھی یا نہیں کہ جس نے انسانیت کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ سوچیے کہ حضور کی وہ جو دعا تھی کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج میدان میں کام آ گئی تو اس کے بعد دنیا میں کوئی تیرا نام دینے والا نہیں رہے گا، اس کے معنی کیا تھے؟ یہ اس جماعت کے زندہ رہنے کا صدقہ ہے برادران عزیز کہ آج دنیا تہذیب اور تمدن سے منور ہو رہی ہے۔ دنیا میں علم و بصیرت، آج قائم کا فلسفہ، یہ تمام اقدار مستقلہ، یہ بلند ترین اصل العین اور اصول صرف اس لیے ہیں کہ اس میدان میں یہ مٹھی بھر جماعت زندہ و پائندہ ہی نہیں بلکہ فاتح و منصور واپس لوٹی۔ حق تھا ان کا کہ یہ پہلی عید کس طرح سے مناتے۔ یہ ہے برادران عزیز میری قرآنی بصیرت کے مطابق اس پہلے معرکہ حق و باطل کے فیصلے کی اہمیت۔ ختم کرنے سے پہلے یہ اصرار کر دوں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ہے وہ عید جو ہم مناتے ہیں۔ قرآن میں عید منانے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ پچھلے سال ہم نے عید کی تقریب پر کسی ہال میں ایک اجتماع کیا تھا، اس میں میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ اس سال اس ہال میں وہ اجتماع نہیں ہو رہا۔ 31 جنوری اتوار کا دن، اگلا اتوار چھوڑ کے بعد جو اتوار آئے گا، صبح 9:30 بجے 10 بجے صبح 10 بجے یہاں نہیں بلکہ 25 بی گلبرگ میں 25 بی گلبرگ جہاں اتوار کا درس میرا ہوتا ہے، 31 جنوری صبح 10 بجے وہاں معمول کے مطابق درس قرآن کی بجائے موضوع یہ ہوگا ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہوں تو 31 جنوری کو صبح 10 بجے 25 بی گلبرگ میں، جو گلبرگ مارکیٹ سے بالکل قریب ہے، گلبرگ مارکیٹ سے جو راستہ پولیس چوکی کی طرف آتا ہے، ذرا آگے آ جائیے تو پانی کی اونچی ٹینکی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ 25 بی ادارہ طلوع اسلام کا مکان ہے۔ وہاں موضوع میرا ہوگا ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو بڑی ہی توجہ سے سنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم